طریقت کے واقعات میں اس شخص درود شریف پڑھتا تھا، وظیفے پڑھتا تھا، اس میں اثر آ گیا تھا. تو آقا جی چاہے حجاب ہٹائیں ان کی مرضی، نہ ہٹائیں ان کی مرضی، اس پر کرم کیا حضرت جناب علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو کسی مرض نے بہت پریشان کیا ہوا تھا، تو حجابات ہٹے. تو حجابات ہٹتے ہیں ایسے کہتے ہیں، نہ سمجھ میں واللہ عالم کو. تم سنی بریلوی ہو نا، شیعہ تو پتہ نہیں اہل حدیث ہے. تو کہتے ہیں کوئی چیز پڑی ہوتی ہے، کاغذ پڑا ہوا تھا، کہا اس کو پکڑو. کہتے اس نے ایسے پکڑا کاغذ، اس کو کچھ دکھانا تھا. آقا نے کہا اس پہ بس میرا نام پڑھتے رہو، صلی علی محمد. دکھایا کہ اگر میرے نام کی برکتیں آ جائیں تو انسان ہر مصیبت سے چھوٹ سکتا ہے، ہر مرض سے چھوٹ سکتا ہے، ہر بلا سے چھوٹ سکتا ہے. میں پہلے ان چیزوں کو چھوٹا تھا، نہیں سمجھتا تھا، اب بڑی سمجھ میں آ گئی ہیں. اس لیے چاہتا ہوں ساری دنیا صلی علی محمد پڑھے، مشقت ہے ہی نہیں اس میں. اور جس دن صلی علی محمد کا اثر آ گیا، تم میں خدا بھی ہے بدا خدا، بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہاں یہ پڑھتے رہا کریں دوسری کثرت سے، ان کے بغیر کام نہیں چلے گا. بہر آقا جی نے اس سے محبت کا تقاضا تھا، جیسے کہا کہ پڑھ صلی علی محمد. کہتے سے صلی علی محمد پڑھ رہے تو وہ جو مصیبت تھی سب نظر سے گر رہی تھی، دکھ رہی تھی اس کو. اب کسی کا یقین بنے نہ بنے سچ ہے، لیکن جس کے ساتھ یہ ہوگا اس کا تو یقین بن گیا نا. وہ تو اب حضرت محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کو تو اتنا زبردست معجزہ یاد ہے. ایسے ہی کہتے ایک دفعہ آقا جی نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ واقعات سے تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. جو نظر کرم فرما دیں، آپ کوئی لکیریں ڈال دیں، جیسے ٹیڑھی ویڑھی ڈال دیں، ایسے ڈال دیں، جو مرضی کریں. آپ نے جو نیت اس میں کر لی ہے نا، کسی صورت کی، کسی شفا کی، کسی کی، آپ کی نظر سے، آپ کے اس خیال سے وہ سب چیز اس میں بغیر لکھے اس کا اثر آ جائے گا. اگر وہ ایسے آپ کو لکیر مار کے دے دے، جاؤ تم سارا دن عاملوں کی طرح پڑھتے رہو، مرتے جن نے مار دیا، اس نے مار دیا، اس نے ایسے لکیر مار کے تو کہہ دیا جاؤ لے جاؤ اس کو ذرا دھو کے پی لینا، یا لے جاؤ پاس رکھ لینا، ہر مصیبت دور ہو جائے گی. اللہ کی قسم. تو آقا جی کی عطائیں اپنی امت پر بڑی ہیں. مطلب اس کا یہ نکلتا، کیا نکلتا پتہ ہے آپ کو، کہ تم جو اتنی صورتیں لکھ کے دو گے عاملوں کی طرح، پھر وہ اس کو دھوئے گا، پیے گا، تم بس لکیر مار دو، سارا نیت کر لو ہم تم پہ کرم کرتے ہیں، وہ سب اس میں تمہاری نیت سے ہی آ جائے گا. بس وہ لے جا کام ہے، تم کو کیا مشقت، یعنی یہ ہر مشقت سے چھڑا دیں گے آپ. اب کوئی فلانی صورت ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ ساری لکھے 10 گھنٹے لکھتا رہے اور کیا کرتا رہے، جن کی لکھے، کاروبار کی لکھے، برکت کے لیے کرتے نا لوگ چیزیں. مطلب باتیں یاد آتی ہیں جب انسان پر خدا کا خاص کرم ہوتا ہے، اس کو ہر چیز سے نہایت چھٹی ہو جاتی ہے، کچھ سیکھتا سکھاتا نہیں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تم نے حضرت محمد مصطفیٰ کو راضی کر لیا، تو بس پتھر پر بھی پھونک دے کل واللہ سونا ہے. تو لکیر بھی مار دے، لکیر میں تو سے نیت کر اس کو فلانی چیز سے شفا ہو جائے، فلانی صورت کی برکت میں جائے، وہ لکیر میں ہی آ جائے گی. دے دے ان کو. نہ سیکھنا، نہ سکھانا، نہ چلے تو نہ ملے تو نہ کچھ. کسی کو تکلیف ہے، کچھ ہے، مثلاً جیسے واقعات میں ہے کہ تیرا حکم ہمارا حکم ہوگا، تو حکم جاری کر دے اس کو کہ اس شخص کو چھوڑ دو 2-3 دن میں، جنات کو وہ بھاگ جائیں گے اگر جڑا ہو تمہارے. اس کے باپ کی طاقت نہیں ہے اس کے قریب ہو. نہ اتنے چلے کر تو، نہ اتنے لکھ تو، نہ اتنی پڑھائیاں آتے، نہ دھونیاں، ساری عمر طویل جاندہ پھر. یعنی کوئی بھی چیز ہو، حضرت محمد رحمت ہے آپ کے لیے، دونوں جہاں آپ کے ہاتھ میں. تو یہ باتیں میں کچھ ڈرتا بتاتا ہوں، بہت ایسی باتیں ہوتی ہیں بتانے میں بڑا ڈر لگتا رہتا ہے، لیکن میری حرص ہے کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ آقا جی کا پتہ چل جانا چاہیے. وہ ایسے نہیں چل جانا چاہیے تخیل سے اور پڑھنے سے. کچھ اس کو نظر آئے، کوئی ان کے جیسے کہتے ہیں نا
ذاتی طور سے آمنے سامنے ہو کے فائدہ اٹھائے، پھر دیکھو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ ایسے سنا تو دنیا سنتی محمد علیہ السلام میں پتہ نہیں لگا، لیکن جب محبت کا مسئلہ ہوگا کچھ پتہ لگے گا۔ جس کو عشق سے آگہی ہو گئی ہے اس کو نبی جی کا کچھ نہ کچھ پتہ چل گیا۔ اب عشق سے آگہی کیسی ہوگی؟ آپ کسی سے نیت سے ایک دم تو نہیں ہوگا، محبت ایک تو عام محبت ہے، ایک دلی محبت ہے۔ تو آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی خوشی کے کام کریں، اس کو خوش کرنے کی جو وہ چاہے وہ آپ کریں، وہ آپ سے خوش ہوتا جائے گا، محبت پیدا ہوتی جائے گی۔